اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ بڑا زبردست واقعہ قرآن میں بیان کیا گیا سورہ شعراء میں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے اصحاب کو لے کر، بنی اسرائیل کو لے کر جب نکلتے ہیں اور فرعون اپنی تمام قوتوں کے ساتھ، تمام طاقتوں کے ساتھ، اپنی تمام فوج کے ساتھ جو ہے ان کے پیچھے، ان کے تعاقب میں جاتا ہے کہ ان کو ختم کر دے۔ تو جب یہ ایک کمزور گروہ جو موسیٰ علیہ السلام کا تھا، جب سامنے دریا آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت دونوں گروہ نے ایک دوسرے کو دیکھا اور قال اصحاب موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کے جو اصحاب تھے انہوں نے کہا انا لمدرکون، آج تو ہم دھر لیے گئے، آج تو ہم گئے، ہمارا کام جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرا رب جو ہے وہ میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے یقیناً جو ہے جلد ہدایت دے گا کہ کیا کرنا ہے۔ اور جیسا ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ گمان تھا تو پھر کیا ہوا کہ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ أَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْبَحْرَ، کہ آپ اپنے عصا کو جو ہے، جو آپ کا ان کی جو لاٹھی تھی اس کو آپ دریا پہ دے ماریے۔ اور پھر اس سے کیا ہوا کہ جیسے دو عظیم الشان پانی کی باڈیز بن گئیں، دو دیواریں بن گئیں پانی کی، اور بیچ میں دریا کے ایک رستہ نمودار ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور جو ان کے ساتھ تھے ان کو نجات دی، یعنی جو جس عذاب میں وہ گھرے ہوئے تھے فرعون کے، اس سے ان کو نجات دی اور ان کے لیے یہ رستہ کھول دیا۔ اور جب فرعون اور اس کی طاقتیں جو ہیں وہ آگے کی طرف آتی ہیں تو ثم اغرقنا الآخرین، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر ہم نے جو ہے غرق کر دیا، ان کو پانی میں غرق کر دیا۔ تو یہ ایک کیا معجزانہ واقعہ تھا کہ ہم اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان فی ذلک لآیہ، اس میں تو ایک بس نشانی موجود ہے، ایک سائن موجود ہے۔ جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں نا کہ سائنز لگے ہوئے ہوتے ہیں روڈ کے اوپر، اور سائن جو ہوتا ہے جب کہیں پر کسی چیز کا کوئی روڈ پہ کوئی سائن ہوتا ہے، وہ اصل میں کسی اور چیز کی طرف جو ہے وہ نشاندہی کر رہا ہوتا ہے کہ آپ یہاں پر مڑ جائیں تو آپ اس ایڈریس پہ پہنچ جائیں گے، رائٹ؟ تو اس لیے جو ہے وہ سائنز بنائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں ایک جو نشانی، جو آیت موجود ہے، وہ کس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ تم نے اتنا بڑا، جو اتنا عالیشان جو واقعہ دیکھا ہے، ایک سویپنگ پاور دیکھی، وہ اشارہ کر رہی ہے کس کی طرف؟ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، تمہارے رب کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہی ہے کہ جو کہ العزیز ہے اور الرحیم ہے۔ العزیز یعنی اللہ تعالیٰ کا نام انتہائی زبردست، ناقابل تسخیر قوت کا مالک، یعنی جس کو کوئی ڈیفیٹ نہ کر سکے، ایسا فاتح جس کو کوئی شکست نہ دے سکے، اور وہ الرحیم ہے۔ تو العزیز کی جب طاقت آئی تو دنیا کے فرعونوں کو اس نے جو ہے ایک، جسے کہتے ہیں کہ چونٹی کی طرح مسل کے ختم کر دیا۔ اور الرحیم کا رحم تھا کہ اس نے جو ہے اپنے بندوں کو نکال دیا، اس مشکل سے نکال دیا۔ تو ہم نے دیکھا کہ یہ ایک واقعہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ محض ایک آیت ہے، ایک سائن ہے جو کہ اشارہ کرتی ہے العزیز کی طرف۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ عالی شان نام العزیز جو ہے، یہ جیسے ہم نے کہا کہ اس کو جنرلی ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے کہ زبردست قوت والا، زبردست طاقت والا۔ انگلش میں جو ہوگا اس کے جو ٹرانسلیشن ارریزسٹیبل کرتے ہیں، یعنی جس کو کوئی روک نہ سکے، ایسی سویپنگ پاور ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کہ جس کے آگے کوئی چیز جو ہے وہ ٹھہر نہیں سکتی، اس سے کوئی چیز جو ہے وہ شکست نہیں دے سکتی۔ تو یہ عربی زبان میں
جس روٹ ورڈ سے ڈرائیو ہوتا ہے، تو اس روٹ ورڈ سے متعلق جو ہیں اس سے بننے والے مختلف جو فارمز ہیں وہ قرآن میں موجود ہیں۔ مثلاً ایک جو اس کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اذ ارسلنا الیہم اثنین، یعنی ایک بستی کا ذکر کیا گیا جہاں پہ 2 انبیاء بھیجے گئے، اور پھر ان کو جب جھٹلایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا فعززنا بثالث، تو یہ عززنا جو ہے یہ وہی لفظ ہے، یعنی اسی روٹ ورڈ سے جو ہے ڈرائیوڈ ہے کہ پھر ہم نے ان کو مزید قوت دی، ان کو مزید ان کی جو اسٹرینتھ تھی اس کو تقویت بخشی تیسرا بھیج کر، یعنی ایک اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے نبی کو جو ہے بھیجا بثالث۔ تو یہ کسی چیز کو اس کی قوت کو بڑھانا، اس کو طاقت دینا، اس کو اسٹرینتھ عطا کرنا، تو یہ العزیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایک اس میننگ میں آیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ جب داؤد علیہ السلام کے پاس جو لوگ آتے ہیں اپنا مقدمہ لے کر اور وہ کمپلین کرتے ہیں، تو اس میں ایک بھائی دوسرے کے بارے میں کہتا ہے وَعَزِّنِي فِي الخطاب، کہ یہ مجھے جو ہے یہ ڈومینیٹ کرتا ہے، یہ مجھ پر حاوی ہو جاتا ہے بات کرنے میں، یعنی کہ میرے اوپر جو ہے کسی چیز کے اوپر حاوی ہونا، ڈومینیٹ ہونا، یعنی کہ یہ کہ نہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طاقت ہے اور شاندار طاقت ہے اور قوت ہے، لیکن ایسی طاقت اور قوت ہے جو کہ تمام طرح جسے کہتے ہیں کہ مکمل طور پہ حاوی ہے، ڈومینیٹنگ پاور ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ تو یہ سیکنڈ اس میں کانسیپٹ ملتا ہے۔ پھر تیسری بات جو ہے العزیز میں ہے کہ انتہائی عزت و جاہ و جلال والا ہونا، انتہائی آنریبل ہونا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا من کان یرید العزہ، عزت کا ورڈ جو ہے اسی کے ساتھ ہے فللہ العزت جمیعا، کہ جس کو جو ہے آنر چاہیے، ڈگنیٹی چاہیے، عزت چاہیے، تو عزت تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ بلونگ کرتی ہے، عزت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے ساتھ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں لوگ ہوتے ہیں جن کے جو بڑے بڑے بادشاہ اور بڑے بڑے ڈکٹیٹرز گزرے ہیں کہ جو بڑی اپنے طاقت کے انہوں نے دنیا میں کرشمے دکھانے کی کوششیں کی ہیں، اور رائٹ لیفٹ وہ دنیا میں ہر جگہ پہ جا کر خون ریزیاں کرتے پھرتے ہیں اور دنیا کو بتانا چاہتے ہیں ہم سپر پاور ہیں۔ تو لیکن ایسے اپنی جب وہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی عزت نہیں ہوتی، ان کو کوئی جو ہے وہ کچھ سمجھتا نہیں ہے، مطلب لوگ ان کو کہتے ہیں ان کی عزت نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے اتنے لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہوتی ہے کہ لوگوں کے دل میں ان کی لیے نفرت ہوتی ہے بعض اوقات، اور کوئی عزت کا دور دور تک کوئی ان کے لیے عزت نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو لوگ معتبر سمجھتے ہیں، ان کی باتیں، ان کے کام کو دیکھ کر ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن ان کا وہ انفلوئنس نہیں ہوتا، ان کے پاس وہ اثر و رسوخ نہیں ہوتے، ان کے پاس وہ طاقت نہیں ہوتی کہ وہ دنیا میں کسی قسم کی کوئی انقلاب لے کر آ سکے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ اگر حکومت مل جائے، اگر ان کو طاقت مل جائے تو یہ کتنے اچھے کام کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ معتبر بھی ہے، وہ تمام شان و بزرگی کا مالک بھی ہے، تمام عزت بھی اسی کو بلونگ کرتی ہے، اور ناقابل تسخیر، یعنی جس کو آپ ڈیفیٹ نہیں کر سکیں، جس کو آپ ہرا نہیں سکیں، ایسی قوت اور طاقت کا مالک ہے کہ وہ آنن فانن جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر حاوی ہے اللہ کی ذات۔ تو یہ مختصراً جو ہے العزیز کا جو ہے میننگ ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں دنیا میں خزانوں کا ذکر کیا گیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ ام عندہم خزائن رحمت ربک العزیز الوہاب، کہ ان کے پاس موجود ہیں العزیز الوہاب کے خزانے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات جو ہے وہ عزیز بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ عطا کرنے والی بھی ہے، وہ الوہاب بھی ہے۔ پھر اس کے بعد جب طاقتوں کا ذکر کیا گیا، جو کسی بھی قسم کی آسمانی طاقتیں ہوں یا غیبی طاقتیں ہوں یا دنیاوی طاقتیں ہوں، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کے تمام جنود جو ہیں وہ اللہ ہی کو بلونگ کرتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ عزیز بھی ہے
اور حکیم، یعنی جسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ طاقت کا تعلق جو ہے اس کی حکمت کے ساتھ، اکثر آپ دیکھیں گے قرآن میں عزیز اور حکیم ساتھ ساتھ آتے ہیں، کہ جب کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کے جو تمام احکامات ہیں وہ حکمت کے ساتھ ہیں. جیسے ہوتا ہے نا دنیا میں کسی کو کوئی غصہ آ جاتا ہے، وہ نہس تہس کر کے ہر چیز کو تباہ کر دیتا ہے اپنی طاقت کے نشے میں، تو حکمت نہیں ہوتی، جسے وہ غصہ سر پہ چڑھا اور آپ کر کے. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ طاقت والی بھی ہے، قوت والی بھی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کے تمام فیصلے جو ہیں وہ حکمت پر بھی مبنی ہیں، ان میں وزڈم ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد جہاں پر زمین و آسمان کا ذکر کیا گیا، اللہ تعالیٰ کے تمام بنائے ہوئے نظام کا ذکر کیا گیا، تو کہا گیا کہ وہ فالق الاصباح کے لائق، کہ وہ صبح لانے والا ہے، اور اس نے جو رات کو جو ہے وجعل اللیل سکنا، اس نے رات کو سکون کی جگہ بنایا، اور چاند بنائے اور ستارے بنائے، یا سولر سسٹمز کا ذکر کیا گیا. تو کہا گیا کہ ذالک تقدیر العزیز العلیم. یہاں پہ حکیم کی جگہ کیا لفظ آیا؟ علیم کا، کہ یہ تقدیر، یعنی تقدیر کیا ہے کہ یہ ڈٹرمنڈ کورس جو ہے، یہ جو مقرر کیا گیا جو رستہ ہے، جو ڈیسٹینی بنائی گئی ہے، تو یہ العزیز نے بنائی ہے، لیکن یہ اس کے علم پہ مبنی ہے. یعنی ہر چیز اتنی پریسائسلی پرفیکٹ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ تو وہ اللہ تعالیٰ کے علم پہ مبنی ہے، اور انسان نہیں جانتا کہ کون سی چیز کیوں اس کی تقدیر میں لکھی گئی ہے. لیکن جو العزیز اور جو ہے العلیم جو ہے، جس نے تقدیر لکھی ہے، اس کو علم ہے کہ اس کے لیے کیا چیز جو ہے وہ صحیح ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مختلف رنگ میں یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یہ صفت جو ہے یہ قرآن میں جو ہے یہ بیان کی گئی ہے. تو ہم پر کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو ہیں وہ رائٹس ہیں؟ کیا جب یہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، کہ صرف اور صرف جو اللہ تعالیٰ کی خشیت اصل میں جن پر ہوتی ہے، یعنی جو اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ کون ہیں؟ اللہ کے کو جاننے والے علماء. یعنی یہ جو معرفت کا سفر ہے، جو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام جو جانتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ہم قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جو ایک پوری کی پوری جو کوشش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جاننے کی، تو ان تمام ناموں کا ایک حق ہوتا ہے ہمارے اوپر کہ ہم واقعی میں جو اللہ کو جاننے لگ جائے گا. جسے کہتے ہیں نا آپ کسی کو جانتے ہیں تو دوسرے لوگ اسے کچھ بھی، آپ کسی سے آپ بہت کلوز ہیں، آپ کسی کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، دوسرے اس کے بارے میں کوئی اور بات کرتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں تمہیں نہیں معلوم ہے، مجھے پتہ ہے کہ وہ دل کی بہت اچھی ہے، میں اس کے ساتھ، مجھے اس کے بارے میں اندازہ ہے، یا پھر مجھے معلوم ہے کہ اصل میں وہ what kind of a person this is. کسی کو آپ نے کلوزلی دیکھا ہوتا ہے اور آپ نے جانا ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے. تو جو اللہ کو واقعی میں جاننے والے ہوتے ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خشیت طاری ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ڈرتے ہیں کہ وہ اللہ کی ذات کا یہ جو سب سے بڑا جو یہ حق ہے کہ ان وہ تمام جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس ہیں وہ ان کی روح میں جو ہے سرایت کر جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کہا پھر ان اللہ عزیز غفور، کہ بے شک وہ عزیز ہے اور جو اس کے سے ڈرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ غفور ہے ان کے ساتھ. سبحان اللہ، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ عزیز غفور آیا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دوسری چیز جو ہے یہ چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ تمام عزت جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہی جو ہے وہ بلونگ کرتی ہے. یعنی دنیا میں کوئی کسی کی تحقیر نہیں کر سکتا، کوئی آپ کسی کو جو ہے آپ کچھ بھی بنا دیں، اور کسی کو کوئی پوری کی پوری دنیا بھی اگر آ جائے، اگر اللہ کی نظر میں اس شخص کا کوئی مقام ہے تو کوئی کسی کا کچھ نہیں کر سکتا. اور پوری دنیا کسی کو جو ہے وہ
آسمان پر بھی بٹھا دے اور کوئی فلانا سٹیٹس دے دے اور پورے اتنے ملین اس کے فالورز ہیں اور فلانا ہے، لیکن اگر اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی وقت نہیں ہے تو پھر کوئی اس کو جو ہے عزت نہیں دے سکتا۔ یہ ساری دنیا کی جو ہے آنی فانی یہ چیزیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں تھے اور جب آپ اپنی دعوت لے کر آئے تو آپ کو تکلیف ہوتی تھی، لوگ آپ کے ساتھ کوشش کرتے تھے کہ آپ کو ہر طریقے سے جو ہے وہ ایذا پہنچائیں، اپنی باتوں سے، اور آپ کی بدنامی کرنے کی کوشش کرتے تھے اور آپ کے بارے میں جو ہے آپ کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کہ آپ جو ہے رنجیدہ نہ ہوں لوگوں کی باتوں کی وجہ سے، کیونکہ عزت جو ہے وہ مکمل طور پہ جمیع اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی آنر اور ڈگنیٹی دینے والی ذات جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ اور لوگوں کے کہنے سے اور لوگوں کی باتوں سے جو ہے آپ اپنا دل جو ہے وہ اس کو دل چھوٹا نہ کریں، اپنے دل کو آپ غم میں نہ ڈالیں۔ وہ جو ہے هو السمیع العلیم، اور وہ سنتا ہے اور وہ جانتا ہے۔ تو یہ ہم کو یہ یاد رکھنا ہے کہ عزت اور ذلت جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ دوسری چیز جو ہے، تیسری بات یہ ہے کہ ہم کتنی مشکل سے بھی گزریں، جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکاریں کہ وہ یا عزیز یا غفار، جب ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تو یہ صرف کن فیکون ہے، کہ اللہ تعالیٰ العزیز ہے اس کی ذات، وہ جو ہے آنن فانن جو ہے کسی سچویشن کو میری جو ہے وہ چینج کر سکتا ہے، وہ العزیز ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات الحکیم ہے، ہر چیز کا وقت ہے، وہ ہر چیز کے پیچھے حکمت ہے، اس کی ذات جو ہے العلیم ہے، اس کا علم جو ہے وہ مکمل ہے، وہ جانتا ہے۔ ہم سمجھتے ہوں مے بی کہ یہ چیز مجھے ملنی چاہیے یا یہ میرے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن اللہ کی ذات جو ہے وہ جانتی ہے کہ ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے اور کیا چیز نہیں ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے الوہاب ہے اور وہ الرحیم ہے، وہ دینے والا ہے اور وہ رحم کرنے والا ہے۔ تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، اور جس طرح سے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ گمان رکھیں گے ویسے ہی ہم اس کو پائیں گے۔ تو آج ہم یہیں پر بات ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔